یہ ایک گلوبل مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی اس پر گفتگو تو کر رہا ہے لیکن اس کے حل کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے۔ اس قانون کے تحت بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن اس قانون کا نفاذ ہی اصل چیلنج ہے۔ دنیا اس فیصلے کے نفاذ کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس پر کیسا عمل درآمد کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ ہم نے سوشل میڈیا کو ہماری ضرورت بنا لیا ہے، یہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ گویا ہر شخص اس سوشل میڈیا کے استعمال کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ What we witness in these videos are children who are victims of their own biology. کیا بڑے کیا چھوٹے، ہر کوئی اس وبا سے متاثر ہے۔ یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ بچوں میں سوشل میڈیا کا استعمال دنیا کے لیے اور ہمارے لیے ایک نیا چیلنج بن کر ابھرا ہے، کیونکہ بچوں میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال درد سر بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے، بچوں میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے استعمال سے نہ صرف ان کے اندر نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی سائیکالوجیکل امپیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ ان کی صحت پر بھی بڑا گہرا اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے استعمال سے بچوں میں انگزائٹی، ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے، آن لائن فراڈ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ایڈکشن کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی لت کی وجہ سے ان کے اندر کریٹیوٹی بھی ایک طریقے سے ختم ہو رہی ہے، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس ایڈکشن سے نہ صرف نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی، جیسا کہ میں نے کہا، کہ نت نئے امراض میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک گلوبل مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی اس پر گفتگو تو کر رہا ہے لیکن اس کے حل کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے۔ اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اس کی طرف سوچ نہیں رہا ہے، لیکن اب تک کسی بھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ آزاد جمہوری ملک میں کسی قسم کا قانون اس کے متعلق نہیں ہے، کوئی واضح روڈ میپ نہیں ہے اور کوئی واضح پالیسی بھی نہیں پائی جاتی۔ لیکن آسٹریلیا نے جرأت دکھاتے ہوئے حال ہی میں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق ایک قانون پاس کیا ہے۔ اس قانون کے تحت بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن اس قانون کا نفاذ ہی اصل چیلنج ہے۔ آسٹریلیا نے آن لائن سیفٹی کے نام سے ایک ترمیمی بل پیش کیا۔ اس ترمیمی بل میں یعنی سوشل میڈیا کے لیے جو استعمال کرتا ہے اس کی عمر کی قید بھی لگائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا منیمم ایج بل اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت 16 سال سے کم عمر کے بچے یا 16 سال جس کی بھی عمر ہے، اس سے کم جن کی بھی عمر ہوگی، وہ بچے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ٹک ٹاک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچوں کو کیسے ان کے استعمال سے روکا جا سکتا ہے، ان کی عمر کا کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی ان کمپنیوں پر ہی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ اس ریسٹرکشن سے متعلق اپنے ایپس کو ری ڈیزائن کریں، ایج ریسٹرکشن کا کوئی فارمولا بنائیں۔ آسٹریلیائی حکومت نے انہیں 1 سال کا وقت بھی دیا ہے کہ وہ اس ایج ریسٹرکشن اور ایج ویریفیکیشن کو یقینی بنائیں۔
اگر متعلقہ کمپنیوں نے اس پر کام نہیں کیا اور اس قانون کو لاگو نہیں کیا اور کوئی 16 سال سے کم عمر والا بچہ ان کے ایپ کو ایکسس کرتا ہے، ان کا ایپ ایکسس کرتا ہے، تو پھر ان پر $32 ملین کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ آسٹریلیائی حکومت کا یہ فیصلہ اس وقت دنیا بھر میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ دنیا اس فیصلے کے نفاذ کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس پر کیسا عمل درآمد کرتے ہیں۔ کچھ اس میں مسائل بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے جتنے بھی صارفین ہیں یعنی یوزرز ہیں، ان میں 1/3 صارفین بچے ہی ہیں، یعنی ینگ ایج والے ہیں، جن کی عمریں 16 سال یا اس سے کم کی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سارے ایپس ایسے ہیں جو ایج ریسٹرکشن تو لگاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں استعمال کرتے ہیں بچے۔ سوشل میڈیا ایپس کے استعمال پر عمر کی حد لگی ہوئی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پر مؤثر انداز میں عمل درآمد ہوتا ہے؟ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ایج ریسٹرکشن پر صحیح سے عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، ایفیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ایسی صورت میں آسٹریلیا میں پاس ہوئے قانون کو یعنی بل کو عمل درآمد کرنا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ یہ بھی ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے کہ ایج ریسٹرکشن کے قانون پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نفاذ میں کئی ایک مشکلات بھی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو ایج ویریفیکیشن کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فیس بک استعمال کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی عمر کا سرٹیفکیٹ فیس بک کمپنی کو دینا پڑے گا، تبھی اسے پتہ چلے گا کہ استعمال کرنے والے کی عمر کتنی ہے، اس کے مطابق وہ استعمال کی اجازت دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو پھر اس کی ساری پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ اس سے رائٹ ٹو پرائیویسی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ رائٹ ٹو پرائیویسی بہت سارے ممالک میں اور بشمول ہندوستان کے یہ ایک فرد کا بنیادی حق ہے۔ پابندی کے اس قانون سے کس طرح یہ حق یعنی رائٹ ٹو پرائیویسی کا حق محفوظ رہتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک دیکھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جو بچے یہ ایپس استعمال کر رہے ہیں وہ 16 سال سے کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کون ان کی عمر بتائے گا؟ آج کل جھوٹے سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو ویریفائی کیسے کیا جائے گا؟ یہ بہت مشکل ہے کہ ایپ استعمال کرنے والا 16 سال سے زیادہ ہے، اس کی تصدیق بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ ایک بچہ وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے اسی ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور وہاں کا اکاؤنٹ بنا لے سکتا ہے، یا پھر ایڈلٹ کے طور پر فیک اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی مشکل ہے کہ ایپ جو استعمال کر رہا ہے وہ واقعی 16 سال سے زیادہ کی عمر والا ہے، اس کی جانچ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سارے حربے بچے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی فیک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا ایڈلٹ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے بڑوں سے بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ اب ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، پہلے ہی سے سوشل میڈیا کمپنیاں اس طرح کی ریسٹرکشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گلوبل انٹرنیٹ یوزرز میں 1/3 یوزرز ینگ بچے ہی ہیں اور وہی انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان پر پابندی عائد کی جائے گی تو ان کو نقصان ہوگا۔ یہ ینگ بچے ہی ان کے ایکٹیو یوزرز ہیں، جتنا زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا اتنا ہی ان کمپنیوں کا فائدہ ہوگا۔ جب ایکٹیو یوزر سے ختم کر دیے جائیں گے تو انہیں نقصان ہوگا۔ جو لوگ پابندی کی حمایت کرنے والے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کمپنیاں ہیں اپنے ایپس میں ایڈکٹیو الگوریدمز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ ایک چیز ان ایپس میں دیکھ رہا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز یا ریویوز ان کے سامنے ظاہر ہوتے رہیں گے، ایک ہی طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش ہوتی رہیں گی، کسی دوسرے ویڈیو یا کسی دوسری بات کو دیکھنے یا سننے کا انہیں موقع نہیں ملے گا۔
اس یوزر کو اسی ایک سوچ میں گھمایا جاتا رہتا ہے، اسی کو جو ہے ایسے الگوریدمس وہاں سیٹ کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہی اس کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں۔ اس طرز عمل کو ایڈکٹیو الگوریدمس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی ایڈکٹیو الگوریدمس کی وجہ سے اس پر پابندی کا مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک جیسے ایپس اسی الگوریدم کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے استعمال کرنے والوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ایپ خیالات کے تنوع کو ختم کر دیتے ہیں، ڈائیورس اوپینین کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کمپنیوں نے اپنے دلائل دیے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، اور اس پر جو پابندی عائد کروانا چاہتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے فائدے اور نقصانات دونوں پائے جاتے ہیں، گویا کہ ایک طرح کا ایک چاقو یا چھری ہے۔ اگر چھری کا یا چاقو کا استعمال سبزیاں کاٹنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تو کسی غلط ہاتھ میں اگر وہ پہنچ جائے تو کسی آدمی کا گلا بھی کاٹنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ استعمال کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، جہاں نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں۔ بچے اس سے اپنے کورس سے متعلق بہتر سے بہتر معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اس کے ذریعے سے ظاہر بھی کر رہے ہیں، اس میں انسٹاگرام میں پیج بھی کرتے ہیں۔ انسٹاگرام کے ذریعے سے تو اپنے فن کا مظاہرہ کئی بچوں نے کیا بھی ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ اپنے خلاف جو ہونے والے مظالم کو ان انسٹاگرام یا پھر یہ سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ظاہر بھی کرتا ہے۔ اسکول ہو یا پھر محلے میں ہونے والی کسی بھی ناانصافی کو وہ جھٹ سے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اور وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں۔ سوشل میڈیا کے یہ سارے مثبت پہلو بھی ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ قانون بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے بچوں کے اندر اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانا ہوگا، مورل رسپانسبلٹی کو ان کے اندر پیدا کرنا ہوگا، اخلاقی جرات پیدا کرنا ہوگا، ورنہ قانون تو بنتے رہیں گے لیکن اس کے عدم تعمیل سے بچوں میں احساس جرم بھی پیدا ہوگا اور ان میں سے کچھ بچے قانون شکنی کے عادی بھی ہو جائیں گے، پھر اس سے سماج میں مزید مسائل جنم لیں گے۔ لہٰذا قانون جب بھی بنایا جائے، بنانا چاہیے، قانون بنانے کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی کیفیت کو بھی اور اخلاقی رسپانسبلٹی کو بھی بچوں کے اندر پروان چڑھانا بے انتہا ضروری ہے۔ ناظرین فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔